السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفى وسلام علی عباده الذین اصطفى والتقى والعفاف والغنى، اما بعد فقد قال الله تبارک وتعالى في القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد، صدق الله مولانا العظيم۔ اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم كما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى۔ محترم مکرم ناظرین، حاضرین، سامعین، عزیزوں، بھائیوں، بزرگوں اور دوستوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، تصوف کے عنوان سے جو بیانات کا سلسلہ چل رہا ہے، اس میں موضوع چل رہا ہے ذکر کثیر کے فوائد۔ تو اسی موضوع کی اگلی کڑی سماعت فرمائیں کہ جو سالک سلوک کے راستے پر چلتا ہے، دیر یا سویر منزل پر ضرور پہنچے گا۔ ہاں، سست ہو جائے، معمولات ہی کرنا چھوڑ دے تو وہ ایسا ہی ہے جیسے وہ انجن ہی بند کر کے کھڑا ہو گیا، اس کا کوئی علاج نہیں ہے۔ لہذا سالکین کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ وہ اپنے معمولات کو اپنے کھانے پینے سے زیادہ ضروری سمجھیں۔ ناشتہ چھوٹ سکتا ہے، دوپہر کا کھانا چھوٹ سکتا ہے، رات کا کھانا چھوٹ سکتا ہے، نیند کم ہو سکتی ہے، مگر ہمارے معمولات کم نہیں ہو سکتے۔ جب سالک کی یہ کیفیت بن جائے گی تو پھر یہ اور اوراد و وظائف اس کو فائدہ دینے لگ جائیں گے۔ ابتدا میں خود کوشش کرنا پڑتا ہے۔ حضرت اقدس اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ مبتدی کے لیے اوراد و وظائف دوا کی مانند ہیں، اور منتہی کے لیے اوراد و وظائف غذا کی مانند ہیں۔ کئی دفعہ کڑوی دوائی پینا بڑی مشکل سے ہوتی ہے۔ بچوں کو کڑوا کھانسی والا شربت پلائیں تو وہ منہ بناتے ہیں کہ یہ دوائی نہیں پینی، لیکن اگر اسی بچے کو آئس کریم کھلائیں تو وہ ایک پلیٹ کھانے کے بعد بھی تمنا کرے گا کہ ایک اور پلیٹ بھی مل جاتی۔ تو ابتدا میں سالک کو اپنے آپ کو ذکر پر لگانا پڑتا ہے۔ نفس نہیں چاہتا، ہمارے باندھے بٹھانا پڑتا۔ اب اس میں بھی شیطان ذہن میں وساوس ڈالتا ہے۔ اکثر و بیشتر سالکین آ کر کہتے ہیں، حضرت میں تو بیٹھتا ہوں مگر مجھے تو نیند آ جاتی ہے، تو پھر بیٹھنے کا کیا فائدہ؟ وہ اللہ کے بندے، بھلے نیند آ جائے، بیٹھنے کا فائدہ ہے۔ اس لیے کہ عام سالک کو نیند میں اور ذکر کے کرنے کے وقت میں جو بندے کی کیفیت ہوتی ہے
اس میں وہ فرق ہی نہیں کر سکتا، اس کو کیا پتا کہ وہ نیند تھی یا نعاس تھا۔ ارشاد باری تعالی ہے اذ یغشیکم النعاس امنۃ، یہ بھی ایک اونگ کی قسم ہوتی ہے، مگر عام بندہ فرق نہیں کر سکتا، مگر اس نعاس کی کیفیت میں اس کے لطائف پرواز کر رہے ہوتے ہیں۔ انجن اسٹارٹ ہو چکا ہوتا ہے اور چل رہا ہوتا ہے، ترقی مل رہی ہوتی ہے۔ اگر کوئی فقیر کسی بادشاہ کے دروازے پر فجر پڑھ کے بیٹھ جائے اور ظہر تک انتظار میں بیٹھا رہے، اس دوران اس کو گھنٹہ 2 گھنٹہ اونگ بھی آ جائے اور بادشاہ ظہر کے وقت پوچھے تم کب میرے در پر آئے، تو وہ کیا بتائے گا؟ 2 گھنٹے کم کر کے کہے گا، یا یہ کہے گا کہ فجر پڑھ کے آیا ہوا ہوں۔ اس لیے کہ جب در پر آ گیا، پھر اگر نیند آ بھی گئی تو در پر بیٹھنے والوں میں تو شمار ہو ہی جائے گا۔ تو سالک جب مصلی پر بیٹھ گیا، دنیا کو اس نے چھوڑ دیا، اب اس کو تھکاوٹ ہے یا کوئی بھی وجہ ہے جس سے نیند آ گئی، تو اس نیند کی وجہ سے اس کی باطنی ترقی میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اس لیے سالک کو چاہیے کہ بیٹھنے کی پابندی کرے۔ اگر کوئی معلوم کرنا چاہے کہ مجھے اللہ رب العزت سے کتنی محبت ہے، تو وہ ذرا دیکھے کہ مصلی پہ بیٹھنے کا شوق کتنا ہے۔ جب مصلی پر بیٹھنے سے وحشت ہو، بس آیا اور 2 رکعت پڑھ کے بھاگا، سنت موقدہ پڑھی اور فرض پڑھے، باقی سب کچھ چھوڑ کے اڑ گیا۔ جب یہ حالت دیکھیں کہ مصلی پہ بیٹھنے سے وحشت ہوتی ہے، سمجھ لیں کہ نہیں، ابھی دوری ہے۔ اس لیے جب مومن مسجد میں آتا ہے تو حدیث پاک میں فرمایا گیا المؤمن فی المسجد کالسمک فی الماء، مومن کو مسجد میں ایسے سکون مل جاتا ہے جیسے مچھلی کو پانی میں سکون ملتا ہے۔ تو سالک کو چاہیے اپنے نفس کو مارے، باندھے، خود کو بٹھائے۔ کچھ سالکین ایسے ہوتے ہیں کہ ہم ذکر کریں گے جب وقت مل گیا، نہیں، ابتدا میں وقت کو متعین کریں۔ ڈھیل دے تو نفس صبح کہے گا شام کو کریں گے، اور شام کو کہے گا کل صبح کریں گے، اور اسی صبح شام میں زندگی تمام ہو جائے گی۔ وقت کا تعین کر لیجئے۔ جیسے آج کل لوگ کھانا وقت پر کھا لیتے ہیں، سالک کو بھی چاہیے کہ اس کو باطنی کھانا سمجھیے۔ تحتاج القلوب الى اقواتها من الطعام، دلوں کو بھی قوت کے لیے غذا کی ضرورت ہوتی ہے۔ جیسے جسموں کو غذا کی ضرورت ہوتی ہے، اسی طرح ہم اپنا روحانی کھانا وقت پر کھانے کی پابندی کریں، وقت متعین کر لیں۔ ہر بندے کی اپنی کیفیت ہوتی ہے، کوئی عصر سے مغرب تک بیٹھ سکتا ہے تو کوئی عشاء کے بعد بیٹھ سکتا ہے، کوئی فجر کے بعد۔ تو جو بھی وقت ہو اس کی پابندی کیجیے، اپنے نفس کو بٹھائیے، جو مرضی ہو۔ اب اس میں کوئی مصروفیت نکل آئے گی، ملنے والے نکل آئیں گے، مگر اس کی پابندی کیجیے۔ اہل خانہ کو بھی پتا ہو کہ اتنے سے اتنے وقت پر یہ ذکر و مراقبہ میں بیٹھتے ہیں، اور اس وقت ان کو کسی نے ڈسٹرب نہیں کرنا ہے۔
یہ بات جو ہے سبھی کو، گھر کے افراد کو، اہل خانہ کو پتہ چل جائے گی، اس سے آپ کے معمولات میں فرق نہیں آئے گا۔ کچھ وقت تو ہم بھی متعین کر لیں اللہ کی یاد کے لیے، تاکہ کہہ سکیں اے اللہ ساری دنیا سے ہٹ کٹ کر بیٹھ جاتے تھے تیری یاد کے لیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لی مع اللہ وقت، میرا اللہ کے ساتھ ایک وقت ہوتا ہے۔ حضرت خواجہ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے لی مع اللہ اس وقت کی بڑی عجیب تفصیل لکھی ہے، لیکن اتنا عرض ہے کہ ہم بھی اسی وقت کی اتباع میں اپنا وقت اللہ کے لیے فارغ کر لیں۔ بس دل میں یہ سوچیں کہ میں نے اپنے رب کے سامنے بیٹھنا ہے۔ توجہ مرکوز کرنے کی کوشش کریں۔ پہلے دن آپ بیٹھیں گے، ہو سکتا ہے 99 خیال آپ کو گندے آئیں اور صرف ایک خیال اچھا آئے۔ اسی موڑ پر علماء طلباء ذکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ ذکر میں تو الٹا زیادہ وسوسے آتے ہیں۔ بھائی، ذکر میں وسوسے سے زیادہ نہیں آتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ اگر کسی کمرے کے اندر بلی نے پاخانہ کر دیا ہو تو آپ جب بھی اس کا دروازہ کھولیں گے تو بدبو تو آئے گی۔ اب آپ دروازہ کھولتے ہی بند کر دیں کہ میں تو اندر نہیں جاتا، اندر بو ہے، تو یوں تو وہ بو کبھی ختم نہیں ہوگی بلکہ باقی اور ساقی رہے گی۔ ہمارے دل میں شیطان بلی نے گندے خیالات کی نجاست پھیلا رکھی ہے۔ اب جب ہم مراقبے میں بیٹھ کر ذرا دل کا دروازہ کھولنے کی کوشش کرتے ہیں تو اندر سے وہی جو بھرے ہوئے ہوتے ہیں، وہی مخلوق کی محبت، وہی الٹی سیدھی باتیں، قطعاً گھبرانے کی بات نہیں، اس کو برداشت کیجیے، اس پر بھی اجر ملے گا۔ چنانچہ ہمارے مشائخ میں سے کسی بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت میں مراقبے میں بیٹھتا ہوں تو مگر وسوسے بہت آتے ہیں۔ انہوں نے جواب میں لکھا کہ اگر عام آدمی کو ایک اجر ملتا ہے تو آپ کو اللہ تعالیٰ دگنا اجر عطا فرمائیں گے، اس لیے کہ رکاوٹ زیادہ ہے۔ حدیث پاک سے ثبوت ہے کہ جو بندہ اٹک اٹک کر قرآن مجید پڑھتا ہے اس کو زیادہ اجر مل جاتا ہے۔ یہ اس لیے کہ بیٹھنا جتنا مشکل ہوتا ہے اتنا ہی اس کو اجر زیادہ مل جاتا ہے۔ تو ابتدا میں بھلے آپ کو ادھر ادھر کے خیالات آئیں، مگر آپ بیٹھے ہی رہیے، بیٹھنے میں ہی راز پوشیدہ ہے اس ذکر کی برکات کے کھلنے کا۔ اس پہلی کیفیت میں بیٹھنے کی عادت پڑ جائے تو اس کو کہتے ہیں جسم کا ذکر کے ساتھ مناسبت کا پا جانا۔ یہ پہلا قدم ہے۔ اس کے بعد پھر قلب کو مناسبت ہوتی ہے۔ ایک مثال سے ذرا سمجھیے، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کے لیے التحیات میں بیٹھنا بڑا آسان، بلکہ کئی دفعہ کرسی پر بیٹھنا مشکل لیکن نیچے بیٹھنا آسان ہوتا ہے۔ مگر جن لوگوں کو نماز کی عادت نہیں ہوتی یا جو کافر لوگ ہیں، ان کو اگر کہا جائے کہ آپ ذرا التحیات کی شکل میں بیٹھیں تو ان کے لیے یہ ایک مصیبت ہے۔ کئی لوگوں کو دیکھا گیا ہے کہ اگر ان کو کبھی نیچے بیٹھنے کا موقع ملے تو پاؤں پھیلا کر بیٹھتے ہیں۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ کہتے ہیں کہ جناب ہماری ٹانگیں ٹھیک ایسے مڑتی نہیں جیسے مڑنی چاہیے۔ کیوں؟ اس کی مشق ہی ہوئی نہیں ہے۔ وہ جب بھی بیٹھتے ہیں کرسی پر ہی بیٹھتے ہیں، صوفے پر بیٹھتے ہیں، نیچے بیٹھنے کا ان کو موقع نہیں ملتا تو وہ نیچے بیٹھنے کے طریقے سے بھی ناواقف ہو جاتے ہیں، اور ان کے بدن کے اندرونی پیروں کی رگیں جو ہیں وہ اس حیت کو قبول نہیں کرتے جس حیت میں تشہد میں جیسے بیٹھا جاتا ہے، اس کو بیٹھنے کے لیے ان کو تکلیف ہوتی ہے۔
اس لیے کہ ان کے جسم کی مناسبت ہی نہیں اس پوزیشن میں بیٹھنے کے ساتھ، بالکل اسی طرح سالک کو بیٹھنے سے پہلے تو جسمانی طور پر مناسبت ہوتی ہے اور پھر اس کے دل کو ذکر کے ساتھ مناسبت ہوتی ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں ثم تلین جلودہم وقلوبہم الی ذکر اللہ. یہاں ایک راز موجود ہے. قلوب سے پہلے جلد کا تذکرہ کیا کہ یہ جو اللہ اللہ کرنے بیٹھتے ہیں پہلے ان کی جلد نرم ہو جاتی ہے، بیٹھنے کی عادت پڑ جاتی ہے، بیٹھنا آسان ہو جاتا ہے. آدھا گھنٹہ، 1 گھنٹہ، 1.5 گھنٹہ، 2 گھنٹے بیٹھنا ان کو کوئی مشکل نہیں ہوتا. یہ تلین جلود کا مرحلہ ہے. بلکہ سالکین کی تو یہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذرا ادھر ادھر سے وقت ملا اللہ کی یاد میں مراقبے میں بیٹھ جاتے ہیں. جب مراقبے کے لیے طبیعت وقت تلاش کرنے لگ جائے، موقع تلاش کرنے لگ جائے، تو آپ سمجھ لیں کہ مجھے اللہ نے اب تلین جلود کا مقام عطا کر دیا ہے. اس کے بعد تلین قلوب ہے، اور تلین قلوب جب ملتا ہے تو پھر انسان کے ذکر کی وہ کیفیت ہوتی ہے کہ ذکر کے بغیر اسے زندگی اچھی نہیں لگتی. امام راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اے اللہ، دن اچھا نہیں لگتا مگر تیری یاد کے ساتھ، اور رات اچھی نہیں لگتی مگر تجھ سے راز و نیاز کے ساتھ. اللہ کی یاد انسان کی زندگی کا حاصل بن جاتی ہے تو ذکر رسوخ پکڑ جاتا ہے انسان کے قلب میں، اور پھر باطن دھل جاتا ہے اور قلب کے اندر کی صفائی ہو جاتی ہے، نفس کا تزکیہ ہو جاتا ہے. ذکر پھر اپنا اثر دکھاتا ہے. جو حضرات ذکر کر کے اپنے دل کے اندر استعداد پیدا کر لیتے ہیں، پھر قرآن مجید کی تلاوت سے ان کی باطنی جو ترقی جو ہے اور زیادہ ہو جاتی ہے. اس لیے ہمارے سلسلے نقشبندیہ کے اسباق کو اگر آپ دیکھیے تو ابتدا میں سارے ہی اسباق ذکر کے ہیں، پھر اس کے بعد تحلیل آتی ہے، اور پھر اس کے بعد جا کر مراقبہ، اور پھر جا کر کہیں قرآن اور حقیقت صلاۃ کے مرحلے آتے ہیں. تو ترتیب ہی مشائخ نے ایسی بنا دی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم بھی نماز سے فائدہ، ہم کو بھی نماز سے فائدہ ہو، تلاوت قرآن سے ہمیں فائدہ ملے، تو ابتدا یہ ہے کہ ہم ذکر کو اچھی طرح کریں تاکہ ذکر کے ساتھ طبیعت کو مناسبت ہو جائے. بھائیوں، عزیزوں، دوستوں، بزرگوں، معزز خواتین، ہماری ماں بہنوں، موضوع چل رہا ہے ذکر سے متعلق اور اصلاح باطن سے متعلق. انشاءاللہ اسی موضوع کی اگلی کڑی انشاءاللہ اگلی نشست میں آپ کے روبرو پیش کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ رب العزت ان کہی سنی باتوں پر اس عاجز کو بھی، آپ تمام کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے. پروردگار ہماری اصلاح فرما دے، ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر لے. اے اللہ، کلمہ پڑھتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. پروردگار اسے اپنے پاس امانت رکھ لینا، اور جب ہماری موت ہوگی اور انتقال کا جب وقت ہوگا تو اس کلمے کو واپس لوٹا دینا. پروردگار مرتے دم تک کسی کا محتاج نہ بنا. ایمان پر اور کلمے والی موت پر ہمارا خاتمہ فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. صلی وسلم علی حبیبک سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین والحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.